تصدیق کر رہے ہیں اور حدیث پیش کر رہا ہوں نا، حدیث پڑھتا ہوں سنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر۔ ہے کوئی مائی کا لال جو حدیث کو کاٹے گا؟ نہیں کاٹ سکتا۔ لوگوں نے نا جھگڑے بنا لیے، جھگڑے۔ حضرت گاؤں گاؤں جھگڑے، کوئی محبت کی بات ہی نہیں کرتا۔ گاؤں گاؤں جھگڑے کیا ملیں گے کہ یہ بتاؤ مفتی صاحب یا سید صاحب یا مقرر صاحب یہ بتاؤ کہ محرم بنانا جائز ہے ناجائز ہے، ڈھول بجانا جائز ہے ناجائز ہے، اس کے نیچے بچے نکالنا جائز ہے ناجائز ہے، اس پہ رکھ کے کچھ فاتحہ پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ بتاؤ۔ اور جانے کتنی باتیں ایسے پوچھتے، گاؤں گاؤں میں جھگڑے۔ اب مولانا لوگ، پیر لوگ، مفتی لوگ، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول بجانا جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا بڑا جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا، تم چکر میں پڑے پڑے۔ چوراہوں پہ یہی ذکر، صاف ستھری قرآن و حدیث کی باتیں، صاف۔ یہ بات چھیڑ دیے تو اس کو بھی تو کلیئر کر دوں۔ سننا چاہ رہے ہو؟ ٹھنڈے دماغ، غلط اگر ہو تو مجھے پکڑ لیو، مجھے جانتے ہو میں کہاں رہتا ہوں، کون ہوں، جب چاہو بلا لیو، سب کے سامنے توبہ کروں گا، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی، کیونکہ مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، صرف جو اللہ اور رسول کی باتیں، جو شریعت کی باتیں، وہ تم تک پہنچاؤں۔ محرم کیا ہے پتہ چلنا چاہیے نا، ٹھنڈے دماغ سے۔ میں نے آواز اس لیے کم کرائی تھی، میں تمہارا اچھا اس لیے کم کرائی تھی تاکہ کبھی کبھی میں جوش میں آکے تیز بولوں نا تو کسی کے کانوں کو نہ لگ جائے۔ بعض شاعر صاحب یا مقرر صاحب اتنا چیختے چلاتے، اتنی زور سے اسے پڑھتے، آدھی سمجھ میں آتی آدھی نہیں، اور کانوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اچھا بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ ہمارے مقرر ہیں بہت اچھا بولتے ہیں، میرے والد صاحب کو اس نے بھی بہت پسند کیا تھا، اللہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، اللہ جزائے خیر۔ ہمارے پیچھے حضرت کی جتنے سب لوگ، تو اس لیے میں نے تمہاری آواز، تمہاری نہیں میک کی آواز کم کرائی تھی۔ تو محرم سن لینا سب لوگ، محرم ہے کیا؟ محرم صحیح معنوں میں اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کس کو کہتے ہیں؟ محرم کا مطلب یہ ہے امام حسین پاک کا روزہ، ٹھیک ہے، یا کربلا معلی کا نقشہ۔ اگر آپ جیسے سرکار کا روزہ بناتے ہو، کہیں نہ کہیں ہوتا نا، خانہ کعبہ کا نقشہ بناتے ہو، ایسے ہی امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ بناؤ، یا کربلا معلی کا نقشہ بناؤ، یا غریب نواز کے مزار شریف کا نقشہ بناؤ، یا صابر پاک کے مزار شریف کا نقشہ بناؤ، یا حافظ شاہ جمال اللہ کے مزار کا نقشہ، کسی بھی ولی کے مزار کا نقشہ بناؤ، یہ سب جائز۔ یہ سب کیا ہے بولو؟ جائز۔ کسی کے بھی مزار کا نقشہ بناؤ، یہ کیا بولو؟ جائز ہے۔ غوث پاک کے مزار یا کسی بھی، میں نے ایک دم بات کہہ دی۔ اب ہم امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ بنائیں اور بنا کر کے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں اس سے رکھنے سے گھر میں برکت ہو۔ دوسری بات، ہمیں ان کی یاد ہو، انہوں نے اپنے بچوں کو دین اور اسلام کی خاطر قربان کیا اور صبر تھاما، بچے دے دیے مگر شریعت ہاتھوں سے جانے نہیں دی۔ یہی تو مقصد تھا۔ اب یہ ہو گیا، اب تم امام حسین پاک کی جیسے اب 40ویں میں یا بریانی سارے کام ہوتے، ایسے امام حسین پاک کی محبت میں سمجھے ان کے نام کا لنگر کرو، کھچڑا پکاؤ، حلیم اور کھچڑا ایک ہی چیز ہوتی ہے، بریانی پکاؤ یا سبیل لگاؤ، غریبوں کی مدد کرو، مسجد میں امام حسین پاک کے نام کا پنکھا لگوا دو، مسجد میں صفے بچھوا دو، مدرسے میں کتابیں پہنچوا دو، بچے اگر پڑھ رہے ہیں امام حسین پاک کے نام کا کہ ایک بچہ ہمیں دے دو، اس کا جتنا خرچہ ہم دیں گے۔ اب اگر امام حسین پاک کے نام کا پنکھا چل رہا، تم ہوا کھاؤ گے تو جب تک تم قبر میں رہو گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سارے کام کرنا جائز، مگر کسی نے تاج محل بنا رکھا، کسی نے مسجد کا نقشہ بنا رکھا، اس میں دلدل، گھوڑے، کھڑکی
اور کسی کا اتنا بڑا کسی کا اتنا بڑا نپا رہے ہیں، ہار جیت، یہ تار کاٹ دیے، پیڑ کاٹ دیے، بلب پھوڑ دیے، لڑائی جھگڑے کربلا میں، سمجھے حلوے پراٹھے کی دکانیں اور جنے کیا کیا، لڑکی لڑکے سب میلے میں جا رہے ہیں، لڑکے موبائلوں پہ چیٹنگ، لڑکیوں کے کونیاں مارتے پھر رہے ہیں، لڑکیاں اپنے جسم کو سجا کر کے وہ بھی میلے کو جا رہی ہیں، یہ سارے کام ناجائز و حرام۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اتنا تو آپ بھی سمجھ سکتے ہو، یہ سارے تم سنبل کے علاقے میں دیکھو، شرم آنی چاہیے، شراب پی کے ڈھول بجا رہے ہیں محرم کے موقع پر، شراب پی کے ڈھول، یہ کہیں سے کہیں تک جائز ہو جائے گا؟ یہ سب جائز نہیں، مجھے کہہ لینے دیا جائے، تم سمجھ سکتے ہو یہ۔ اور باس پیر نکلا کہہ رہا ڈھول جائز ہے، وہ کہہ رہے اپنی آخرت سنبھالو۔ ایمان بچانا نبی نے فرمایا نا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا۔ سمجھ رہے؟ امام حسین پاک سے محبت کرو، سچی محبت کرو۔ امام حسین کی نماز نہیں چھوٹی، اگر تم محبت کرتے ہو تمہاری نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ امام حسین جھوٹ نہیں بولے، اگر تم محبت کرتے ہو تو جھوٹ نہیں بولو گے۔ امام حسین پاک نے کسی کو نہیں ستایا، اگر تم محبت کرتے ہو تو نہیں ستا سکتے ہو۔ حسین پاک اگر کھائے تو ان کے کھانے کی ادا بولی نبی نبی، ان کے پینے کی ادا بولی نبی نبی، ان کے چلنے کی ادا بولی نبی نبی، ان کی ہر دھڑکن بولی نبی نبی۔ اگر تم حسین پاک سے محبت کرتے ہو تو تمہاری ادا بھی بولے گی نبی نبی۔ جدھر سے نکل جاؤ گے لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں گے یار جب غلام حسین ایسا ہے تو پھر امام حسین کیسا ہے؟ اے شباب سبحان اللہ۔ پھر میں تقریری لہجے میں آ گیا یار، ادھر کھینچ کے لاؤ مجھے۔ اب سمجھ گیا محرم کا معاملہ، کبھی موقع ملا تو محرم پہ بلاؤ گے، پوری ایک ایک بات کلیئر کر کے دوں گا۔ لیکن سنو، جس کے ماں باپ زندہ ہو، اگر وہ صبح کو ماں باپ کا دیدار کرے، ایک حج مقبول کا ثواب۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، یہ حدیث پوری کر دوں، ٹائم ہو چکا، اور پھر ان کے 2 شعر ہوں گے، صلاۃ و سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 21 منٹ ہو گئے۔ حدیث نبی فرماتے ہیں، نبی لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ 3 گناہگار ایسے ہیں میری امت میں جو نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ 3 لوگ ایسے۔ کس نے کہا یہ؟ بولو بولو، نبی نے۔ کس کا فرمان ہے یہ؟ کسی مولانا کا تو نہیں، نبی کا فرمان۔ نمبر 1 الحاق لوالدی، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دے دیتا ہے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اب اس کی نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، حج بھی بیکار، چاہے وہ مفتی ہو، مولانا ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کی دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار۔ بس دوسرا ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ تیسرا ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اس کو زیادہ کھولوں گا نہیں، کہنا نہ ماننا یہ شریعت کے دائرے میں۔ اگر کسی کے باپ نے یہ کہا بیٹا تو اپنی شادی میں بینڈ باجے بجوا، اب وہ چکر میں پڑ گیا یار میں نے سید صاحب کی تقریر سنی، حضرت کی تقریر سنی، وہ تو کہہ رہے ہیں ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، اور شریعت کہہ رہی ہے بینڈ باجے نہیں بجوانا چاہیے۔ اگر ماں باپ ایسی چیز کہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا، اور اگر ماں باپ کا کہنا شریعت کے خلاف نہیں مانا تو اب وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ کہیں تقریر سے یہ رزلٹ نکال لو یار حضرت کہہ گئے اگر ابا کہے شراب پی لے تو پی لے، ابا کہے فلاں کی گردن پھوڑ دے تو پھوڑ دے، ایسا نہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے پاس مضبوط چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے سارے رشتے جو بنتے ہیں وہ کس سے بنتے ہیں؟ ایمان سے۔ اگر ایمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہمارا کوئی نہیں۔
میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دل سے دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ علی جناب مرحوم بندے علی، مولا تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو بقعہ نور فرما دے، اور ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ ہمارے خاندان سے جو گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو، اور پھر ان کے اشعار سن لو۔ توبہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، سب لوگ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹا بس نعت شریف پڑھیو، 2 اشعار پڑھ دو، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ وقت کافی ہو گیا، سلام پڑھ لیا جائے ہے، لیکن حضرت کا حکم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ حضرت کا حکم ہو گیا ہے تو میں رسول برکت کی 2 ایک شعر پڑھ دوں، اجازت اس لیے کہ میرا بھی نہ اس محفل میں نام آ جائے۔ تو بارگاہ جس کو اپنے نبی سے جتنی اور سچی محبت ہے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ محبت سے مسکرا کر، یہ آل رسول ہے ماشاءاللہ، یہ آل رسول کسی کو نوازتے ہیں، انشاءاللہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مسکرا کر کہیے کہ یا رب عطا حیات کو، یا رب عطا حیات کو، کہ یا رب عطا حیات کو، مسکرا کر کہے یا رسول اللہ کہ گزرے کہیں یہ صبح میری، گزرے کہیں یہ صبح میری، اے خدا مگر کہ گزرے کہیں یہ صبح میری، گزرے کہیں یہ صبح میری، اے خدا مگر، اے خدا مگر کہ حضرت ہے زندگی کی مدینے میں شام ہو، مدینے میں شام ہو، کہ حضرت ہے زندگی کی مدینے میں شام ہو، مدینے میں شام ہو۔ اور نجدی یہ پوچھتے ہیں، نجدی یہ پوچھتے ہیں تمہیں ان سے کیا ملا، کہ نجدی یہ پوچھتے ہیں، کہ نجدی یہ پوچھتے ہیں تمہیں ان سے کیا ملا، تمہیں ان سے کیا ملا۔ احمد رضا کے نام سے رب کا پتہ ملا، رب کا مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔